سولوشن آف پرابلم نمبر 2، اصیل مرغوں کی بھیڑ سے تندرستی اور بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج۔ نمبر 1، بھورے رنگ کی بیٹ اور اس میں سفیدی۔ اس طرح کی بیٹ چڑیوں کی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پرندہ بالکل ٹھیک ہے اور صحت مند ہے۔ نمبر 2، سبز رنگ کی بیٹ، اس کا مطلب ہے کہ مرغ کا نظام ہضم ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس پرندے کو باقی پرندوں سے علیحدہ رکھنا ہے۔ اس لیے پودینہ 1 کپ، زیرہ آدھا کھانے کی چمچ، اجوائن 1 چائے کا چمچ، ان سب کو پیس لے اور اس 3 ٹائم کی خوراک میں آدھا کپ دہی ملا کر 3 ٹائم دیں، اور ساتھ ہی فلیجل کی گولی کے 4 حصے کر کے آدھا آدھا حصہ گڑ پانی کے ساتھ صبح شام دیں، اور باقی بچی ہوئی گولی اگلے 2 دن 2 وقت دیں۔ اس کے بعد 3 دن تک لگاتار نرم خوراک دیں۔ یہ تو تھا پرابلم نمبر 2 اور اس کا سلوشن۔ پرابلم نمبر 3، زرد رنگ کی بیٹ یعنی پیلے رنگ کی بیٹ، اس میں ہلکی سفیدی بھی آتی ہے اور ہلکا پانی بھی۔ یہ یرکان کی علامت ہے یعنی سوکڑے کی علامت ہے۔ یرکان میں جانور کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں، کھانے کے باوجود وزن روز بروز کم ہوتا جاتا ہے۔ اس جانور کو باقی جانوروں سے علیحدہ رکھنا ہے۔ ادویات کے نام: ڈیکٹاپ ٹیبلٹ پلس، روفر ٹیبلٹ پلس، فولک ایسڈ پلس، نیوروبیان۔ نیوروبیان کا 1 انجیکشن 2 دن استعمال کرنا ہے، آدھا آدھا، اور 3 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ اسی طرح لگانا ہے۔ باقی ادویات میں سے سب میں سے 1 گولی کو نکال کر پیس لیں اور اس کے 2 حصے بنا لیں۔ اس خوراک کو 3 دن صبح شام 1/4 کپ پانی میں گلوکوز ملا کر کے ساتھ دینا ہے، اور ڈائٹ میں مولی کے پتے، چقندر کے پتے اور سبزی، لیکن صبح کے وقت گڑ والے پانی میں مکئی کی روٹی بھگو کر دینی ہے۔ جب تک مرغ ٹھیک نہ ہو تب تک دوائی جاری رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ سبزی میں کھٹمل، جو کہ یرکان کی بیماری کے لیے ایک جڑی بوٹی ہے جو پاکستان کے نادرن ایریاز میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہاں کے رہائشی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، ایبٹ آباد سائٹ پہ زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کے نواحی گاؤں وغیرہ میں۔ کھٹمل اگر آپ کو میسر نہیں ہے تو میڈیسن استعمال کریں، اگر میسر ہے تو میڈیسن کے ساتھ یہ بھی ضرور روزانہ استعمال کریں۔ کھٹمل کو سبزی کی طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ کر مرغی کے آگے ڈالیں اور وہ کھا لیں۔ پرابلم نمبر 4 اور اس کا سلوشن، پانی والی بادامی رنگ کی بیٹ۔ اس کا مطلب ہے جانور کے اندر کیڑے ہیں اور ان کے پیٹ کی صفائی کرنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب پیدا ہونے کے بعد 3 ماہ کے ہو جائیں تو ان کا پیٹ صاف کرنا یعنی کمپلسری ہے پیٹ کی صفائی، اور ہر 2.5 ماہ بعد یہ عمل دہرانا ہے۔ کیڑوں کا پیٹ میں رہ جانے سے یرکان، سوکڑا اور بہت سی پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر صفائی نہ کی جائے تو ان کیڑوں کی لمبائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ مرغی کے پورے ڈائجسٹو سسٹم میں سما نہیں پاتے، جس وجہ سے نہ کھانا اندر جا پاتا ہے، نہ مرغا کھانا ہضم کر پاتا ہے، اور نہ کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مرغا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پیٹ کی صفائی کا اصل طریقہ کار یہ ہے: صفائی کے لیے 1 دن جانور کو نرم غذا دینی ہے، اس رات کو اسے پرانا گڑ ملا 1/4 کپ پانی پلانا ہے تاکہ صبح تک پرندے کا پیٹ صاف ہو جائے۔ صبح پھر یہی عمل بغیر کچھ کھلائے دہرانا ہے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد 1 چمچ زینٹل یا آکسافیکٹ 1 چمچ گڑ والے پانی میں ملا کر سرنج بھر کر دے دیں، اور جانور کا پیٹ پانی سے بھر دیں۔ پھر پورا دن کھانا نہیں دینا بلکہ پانی دینا ہے اور پنجرے میں بند ہی رکھنا ہے۔ اگلے روز اس کو تھوڑی مقدار نرم غذا کی دیں اور پانی پلا دیں۔ یہ سب کرنے کے 2 دن بعد اینڈی کیئر ٹیبلٹ 2 عدد پانی کے ساتھ یا پھر رانی کھیت کا انجیکشن جو کسی بھی ویٹنری ہاسپٹل سے اویلیبل ہو جائے گا لگا دیں۔ انجیکشن وہی لینا ہے جو فریج سے نکال کر برف کے ساتھ دیں، عام دکانوں میں رکھا انجیکشن نہیں لینا۔ پھر اس کے 1 دن بعد ادرک لہسن پیس کر شہد ہلدی برابر مقدار میں شامل کر دیں اور 3 ٹائم لوبیا کے دانے کے برابر اسے دیں۔ اس خوراک سے جانور کا معدہ دوبارہ نارمل حالت میں آ جائے گا، یعنی صفائی کے بعد یہ چیزیں دینی بہت ضروری ہیں، اور یہی چیزیں
میں رانی کھیت کے توڑ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پرابلم نمبر 5 اینڈ سولوشن۔ سرخ رنگ کی بیٹ۔ سرخ رنگ کی بیٹ کا مطلب ہے خونی پیچس، اور اس کی وجہ سے بیٹ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے جانور کو ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں دینی چاہیے۔ سبزی میں صرف مولی کے پتے دن کے وقت دہی میں سفید پودینہ اور ایک چٹکی زیرہ پیس کر دیں۔ یہ دن میں 2 وقت صبح اور شام دینا ہے۔ یہ عمل 3 دن کرنے سے جانور ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی فلیجل کی ایک گولی کے 4 پیس کر لے اور دن میں صبح اور شام ایک ایک کر کے دیں، یعنی 2 دن میں 1 گولی، 1 دن میں 2 وقت۔ پرابلم نمبر 6 اینڈ از سولوشن۔ زرد اور سرخ رنگ کی بیٹ۔ یہ بیٹ جان لیوا بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی بچپن میں یا اس کے بعد آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، جانور کے اندر کوئی اس قسم کا انفیکشن ہو گیا ہو یا قدرتی طور پر ہو گیا ہو، جس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کے لیے جانور کو پراپر ویکسین کرنی ہے، اور جو سبز بیٹ کے دوران ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، یعنی پیٹ خراب ہونے کے دوران ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، وہ لازمی کرنا ہے۔ اور جانور کے پیٹ صاف کرنے کے بعد جو شہد، ہلدی، ادرک، لہسن اس کی جو مقدار دیتے ہیں وہی دینی ہے۔ لاسٹ بٹ موسٹ امپورٹنٹ، مرغ کی صفائی کا طریقہ۔ مرغ کا منہ پہلے پراپر طریقے سے ایک کپڑے سے کلین کرنا ہے، صاف کرنا ہے، پھر ایک تنکے سے اس کا ناک صاف کرنا ہے، اور پانی سے پروں کے نیچے سے صفائی کرنی ہے، خاص طور پر دم کے نیچے سے ٹھیک طریقے سے صفائی کرنی۔ ٹانگوں کی صفائی بہت ضروری ہے، اکثر کیئر نہ کرنے پر گرمیوں میں ان کے پروں میں چچڑ پڑ جاتی، جو بعض اوقات نظر نہ آنے کی وجہ سے کافی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور انفیکشن پھیلنے کی وجہ سے کافی جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پنجروں کی اور جانوروں کی صفائی بہت ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔